اسی طرح سے علم کے بغیر جب کوئی فتویٰ دیتا ہے یا لوگوں کو علم سکھانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں تباہی آتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور حسن بصری تابعی ہیں۔ احمد بن عبداللہ ایک قسم کا بہت بڑا داعی تھا علم کا، یعنی مدعی تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ حسن بصری کیا حضرت ابو ہریرہ سے ان کا سماع ثابت ہے، کیا ان کے شاگرد ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اور عوام پر روب ڈالنے کے لیے اس نے کہا کہ دیکھو حدیث گڑھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حسن بصری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، جبکہ حضرت حسن بصری نبی کے زمانے میں نہیں تھے، اگر ہوتے تو صحابی ہوتے، لیکن اس نے عوام کو مرغوب کرنے کے لیے، اپنے علم کی دھاگ بٹھانے کے لیے عربی میں حدیث گڑھ کے کہہ دیا کہ ہاں نبی نے کہا کہ حسن بصری نے نبی سے سنا ہے۔ تو یہ علم کی اس طرح کی دعوے داریاں جب آتی ہیں اور سفید جھوٹ واضح ہو جاتا ہے تو پھر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مقاتل بن سلیمان جو 150 میں ان کی وفات ہوئی، ایک بار اس نے لوگوں سے مجمع میں کہا کہ مجھ سے پوچھو، اتنا بڑا دعوے دار تھا کہ جو چیز چاہو پوچھو، دعویٰ کرتا تھا کہ ہر چیز کا عالم ہے۔ تو عوام میں بھی ایک سے ایک لوگ رہتے ہیں، عوام میں کسی نے اس سے سوال کیا، 2 سوال کیا کہ ٹھیک ہے اگر 2 سوال کا جواب دے دو، اصولاً تو فضول سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب کوئی زبردستی اپنے علم کی دھاگ بٹھائے تو پھر یہ سوال کیا ان لوگوں نے، یہ بتاؤ کہ چیونٹی کی اتڑیاں کہاں ہوتی ہیں۔ دوسرا سوال کیا کہ جب آدم علیہ السلام نے حج کیا تو ان کے بال کس نے قصر کیے، کس نے بال حلق کیے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جواب نہیں دے پایا، تو پھر مجمع میں اس کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جھوٹ یا جھوٹا شخص یہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرتا ہے۔